بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ محبت کی ضمانت بہت پیارا ناول ہے، آگے جا کے بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ پتہ نہیں آپ لوگ کیوں نہیں آتے ہو میرے ناولز پہ، پتہ نہیں کوئی میرے ساتھ کوئی دشمنی وغیرہ چل رہی ہے آپ لوگوں کی۔ مصنفہ ثنا سفیان خان، قسط نمبر 3۔ گاؤں کے سو کالڈ سردار صاحب جو اپنے علاقے کی ہر بیٹی کو اپنی بیٹی کہتے ہیں، وہ آج اپنی ہی منہ بولی بیٹی کا درد نہ سمجھتے ہوئے اسے رسوائی اور ظلم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ واہ آفرین آپ پر سردار! اپنے پیچھے نسوانیت زہر میں ڈوبی آواز سن کر سردار اون عباس جعفری کے قدم تھم گئے تھے۔ وہ پیچھے مڑتے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی نظریں جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ وہ عبایا پہنے ہوئے لڑکی اپنی جاہ و جلال کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ غصے کی شدت سے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ سردار اون عباس جعفری کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کسی غیر محرم لڑکی کو اس طرح دیکھنا۔ یہ چند پل کا کھیل تھا۔ جب اسے احساس ہوا فوراً اس نے اپنی نظریں جھکائی تھیں۔ میں نہیں مانتی آپ کو سردار، جو اپنی بیٹیوں کے حق میں اپنا فیصلہ نہ لے سکے وہ کیسا اور کہاں کا سردار؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس سردار کا گلا دبا دیتی یا منہ ہی نوچ لیتی۔ ابھی تک ماہم اپنی نظریں اس کے گھڑی پہنے خوبصورت ہاتھوں پر ٹکا کر اسے دو دو ہاتھ کر رہی تھی، لیکن ایک ہی پل کے لیے اس کی نظروں نے بے اختیار اس خوبرو چہرے کا طواف کیا تھا۔ بے حد خوبرو چہرہ، کھڑی مغرور ناک، کشادہ پیشانی، بھوری آنکھیں، انابی لب، 6 فٹ سے نکلتا قد، بے حد خوبصورت گوری رنگت، لیکن چہرے پر چھائی سنجیدگی سے متاثر کن بناتی تھی۔ 26 سالہ سردار اون عباس جعفری سفید کرتا شلوار پہنے، میرون کندھوں پر چادر ڈالے، اپنی نظریں جھکائے ہوئے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مقابل کی سحر انگیز شخصیت نے اس پر کچھ پل کے لیے سحر طاری کیا تھا۔ وہ اپنی نظریں ہٹا گئی تھی۔ کیا اندازہ تھا اس سردار کا جو اپنی نظریں جھکائے، اپنے لبوں کو آپس میں پیوست کیے سکون سے کھڑا تھا؟ سردار سائیں، یہ ہمارا انٹر کالج کی استانی سائیں ہیں جو شہر سے آئی ہیں۔ یہ دین محمد تھا جو اپنی نظریں اپنے سردار کی طرف جھکائے اسے سرگوشانہ لہجے میں سامنے والے کا انٹرویو بتا رہا تھا۔ استانی سائیں، میں آپ پر یا کسی پر بھی دباؤ نہیں ڈالتا کہ وہ مجھے اپنا سردار سائیں سمجھے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کا یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سردار اون عباس جعفری کے منہ سے گمگھیر لبوں پر لہجوں میں ادا ہوئے یہ لفظ ماہم سکندر کی دنیا کو تہ بالا کر گئے تھے۔ یہ استانی سائیں کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پسند یہ سو کالڈ سائیں۔ وہ اس کے طرز مخاطب پر آگ بگولا ہو گئی۔ وہ ابھی کچھ اور رکھ کر اسے سناتی کہ اپنے پیچھے کسی مردانہ ہنسی کی آواز نے دم بخود کیا تھا۔ واہ سردار سائیں واہ، کیا کہنے! جب تمہارے اپنے ہی تمہارے فیصلے کے خلاف کھڑے ہوں تو تمہارے فیصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ زہر میں ڈوبی طنزیہ ہنسی سن کر ماہم سکندر پلٹتی، اس سے بھی تیزی سے سردار اون عباس جعفری اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے نامحسوس انداز میں اپنے وجود کے پیچھے چھپا گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ماہم سکندر ساکت ہوئی تھی۔ یہ کون سا انداز تھا جہاں وہ ایک انجانی لڑکی کو کسی اور کا سامنا نہ ہونے دینے کے خیال سے اس کو چھپائے کھڑا تھا۔ ماہم اپنی سامنے کھڑے مقابل کی پشت کو گھورا تھا اس نے، اور اب وہ پیچھے مڑی تھی جہاں ساکت 7-8 آدمی ہاتھوں میں بڑے بڑے اسلحہ سمیت کھڑے تھے۔ ماہم نے اتنا زیادہ اسلحہ دیکھ کر خوف سے جھرجھری لی تھی۔ یہ بندہ سردار ہے یا ڈاکو؟ وہ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ تم سے کس نے کہا یہ میری اپنی ہے؟ جو اپنا ہوتا ہے وہ کبھی بھی خلاف کھڑا نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن تم کیا جانو عبدالخالق؟ سردار اون عباس جعفری کو بظاہر دھیمے مگر سرد آواز اور کٹیلے لہجے میں وہاں سبھی کو محسوس کیا تم دشمن کے سامنے ہی تیر برسا رہے ہو، وہ بھی اپنے علاقے میں۔ عبدالخالق کی آواز پر اس کے چہرے پر زہرخند مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ نہ میں خود پیٹھ پر پیچھے وار کرتا ہوں، نہ ایسا کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، یہ تو پورا علاقہ جانتا ہے۔ سردار اون عباس جعفری دشمنی بھی ڈھنکے کی چوٹ پر نبھانے کا قائل ہے۔ پیٹھ پیچھے وار کرنے والے کو دشمن نہیں بزدل کہتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک رہی علاقے کی بات، تو اپنے علاقے میں تو گیدڑ بھی شیر بنتا ہے، لیکن وہ شیر نہیں ہوتا۔ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے اس لہجے میں بات کر کے زندہ سلامت واپس جا رہے ہو اس لیے کہ تم اون عباس جعفری کے علاقے میں ہو، ورنہ میں اپنے سامنے زبان چلانے والے کی زبان کاٹنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اس کی بات سے زیادہ اس کی پراسرار مسکراہٹ نے عبدالخالق کے دل کو حقیقی معنوں میں خاک کیا تھا۔ وہ اس کی اس بات نے پیچھے کھڑے وجود کو بھی ساکت کیا تھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ عبدالخالق کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ جاؤ عبدالخالق، اپنے آج کے فیصلے پر جیت کا جشن مناؤ، کہیں ایسا نہ ہو یہ جیت ہار میں تبدیل ہو جائے۔ ایک بار پھر عبدالخالق کو اس کی پراسرار مسکراہٹ نے خوفزدہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ وہاں سے پہلی فرصت سے نکلتا چلا گیا تھا۔ سائیں
اس عبد الخالق کے منصوبے پر پانی پھیرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دین محمد عبد الخالق کے جانے کے بعد اسی راستے پر اپنی نظریں مذوکرو کیے اپنے سائیں سے مخاطب تھا۔ وہ لوگ آپس میں وہاں کے مقامی لب و لہجے میں بات کرتے یہاں تک بھول چکے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی وجود بھی کھڑا ہے۔ ہیوے یو آپس میں پنجابی میں بات کر کے کہیں مجھے گالی تو نہیں دے رہے؟ میں بتا دوں تم لوگوں کو کہ مجھے بھی بہت ڈھیر ساری گالیاں آتی ہیں۔ وہ غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے ان سب پر ہلکی آواز میں چیخی تھی۔ ہم ہر عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں، ہم گالی دینے سے پہلے مرنا پسند کریں گے۔ وہ اس کی بات سن کر غصے سے اپنی مٹھیوں کو بیچے اپنے اشتعال کو دبا رہا تھا۔ ہاں بھلے سے گالی مت دو، مر جاؤ لیکن سولی پر چڑھا دو، یہ کون سا انصاف ہے؟ وہ اس کی بات پر منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، لیکن اس کی آواز اتنی تیز ضرور تھی کہ مقابل کے کانوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ دین محمد انہیں باعزت عزت کے ساتھ ان کے مقام تک چھوڑ کر آؤ، ہماری وجہ سے کسی ایک کو بھی خروچ نہیں آنی چاہیے۔ وہ اب دین محمد سے مخاطب تھا۔ سردار سائیں، اس وقت اس ثانی سائیں کو یہاں سے بھیجنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ خالق اگلے روڈ پر کیا ہونے والا ہے۔ عبد الخالق کو لگتا ہے کہ ہم سب بیوقوف ہیں، لیکن وہ ابھی ٹھیک سے ہمیں سمجھ نہیں پایا۔ وہ پرسوچ انداز میں مخاطب ہوا۔ وہ پیور اور دیسی گاؤں کے مخلص لوگ تھے جو اپنے سردار سائیں کے لیے اپنی جان دے بھی سکتے تھے اور اپنے سردار سائیں کے لیے کسی کی جان لے بھی سکتے تھے۔ پنچایت گاؤں سے کچھ فاصلے پر رکھی گئی تھی، جہاں سے دو روڈ گزرتے تھے، ایک گاؤں کے اندر آتا تھا اور ایک گاؤں سے باہر راستے پر جاتا تھا۔ سردار اون عباس جعفری نے اپنی باڈی گارڈ کے ساتھ گاڑیوں کو گاؤں کے راستے پر بھیجنے کے بعد خود کی بلیک بی ایم ڈبلیو کو وہیں کھڑی کر کے رکھا تھا۔ استانی سائیں، آپ کا اس وقت کالج پہنچنا ضروری ہے، لیکن آپ جا نہیں سکتی، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو بحفاظت پہنچانا ہمارا اولین فرض ہے۔ وہ چاروں طرف اپنی نظریں گھما کر گاؤں کی ہریالی کو دیکھ رہی تھی جو سرسبز گھاس کے میدانوں میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ مبدوع ہوئی تھی، وہ ابھی کھوئی ہی رہتی تھی جبھی وہ اسی سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ اس کے التجائیہ انداز کو دیکھ کر بنا چون چرا کیے اس کے ساتھ روانہ ہو گئی تھی۔ وہ سڑک سے کچھ فاصلے پر آم کے باغات تھے جس میں وہ تینوں لوگ سردار اون عباس جعفری، ماہم سکندر اور دین محمد اتر کر کھڑے ہوئے تھے۔ دین محمد باغ میں داخل ہونے سے پہلے سردار اون عباس جعفری کی گاڑی کو گیئر میں ڈال کر خود باغ میں داخل ہو گیا تھا۔ ماہم سکندر یہ سب چپ چاپ دیکھ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جب اچانک فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی تھی۔ سردار اون عباس جعفری کی گاڑی پر گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ یہ دل دہلانے دینے والا منظر دیکھ کر ماہم سکندر کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ وہ وہیں کانوں پر ہاتھ رکھے جھکی تھی، خوف سے اس کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ پل کے لیے دین محمد کا دل بھی ساکن ہوا تھا۔ سردار سائیں، اگر ہمیں وقت رہتے نہیں معلوم ہوتا تو آج کیا ہوتا؟ ابھی بھی پوری فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج رہی تھی۔ سب ٹھیک ہوتا ہے دین محمد، جب ہم کسی کا برا نہیں چاہتے تو وہ رب ہمارا برا کیسے ہونے دے سکتا ہے؟ وہ دین محمد کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے اسے تسلی دے رہا تھا جب انہیں اپنے پیچھے نسوانی چیخ سنائی دی۔ دونوں ایک ساتھ مڑے تھے، لیکن سردار اون عباس جعفری اس خوف سے سمٹے وجود کے پاس پہنچ کر اس سے کچھ فاصلے پر زمین پر بیٹھا تھا۔ آپ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے اس طرح دیکھ کر پریشان ہوا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جس طرح اس پر دھاڑ رہی تھی اسے نہیں لگا تھا وہ اتنی جلدی ڈر جائے گی۔ اگر آپ اس وقت گاڑی میں ہوتے تب بھی یہی ہوتا نا؟ وہ خوف سے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے اس سے سوال کر رہی تھی۔ دشمن سردار اون عباس جعفری کو گاڑی پر وار کرنے نہیں آئے تھے، اس کے جگر پر وار کرنے آئے تھے۔ اس کی بات پر پہلی بار سردار اون عباس جعفری کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ معصومیت کا یہ کون سا انداز تھا؟ وہ کچھ پل کے لیے حیران ہوا تھا۔ وہ اس وقت اپنا غصہ سب کچھ بھول کر گئی تھی، یاد تھا تو بس اتنا کہ ابھی اس وقت ایک انسان کی جان جانے والی تھی۔ جیسے ہی گولیوں کی بچھاڑ کم ہوئی تھی، دین محمد اسے بحفاظت کالج کے گیٹ تک چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے پیروں میں جیسے جان ہی نہ تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کیا دشمنی ایسے بھی نبھائی جاتی ہے؟ اس نے آج تک ایسے منظر دیکھا نہیں تھا۔ ہاں، سنتی ضرور آئی تھی اپنی انا بی کے منہ سے، لیکن آج وہ دیکھ چکی تھی۔ آج دونوں پھر ایک ساتھ کالج کے روڈ پر ملی تھیں۔ ہنا نوری 2 دن سے نہیں آئی تھیں۔ کیا اس کی رخصتی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا بھی تھا کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا، میں اب تمہارے ساتھ ہوں، چاہے کوئی رہے یا نہ رہے۔ وہ آج بہت اداس تھی۔ کیا سچ میں آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے؟ ہنا حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آیا اسے سچ میں نہیں معلوم تھا؟ جبکہ کل سے پورے گاؤں میں شور سا مچا ہوا تھا۔ وہ نفی میں سارے ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ پھر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس دن پنچایت کے بعد عبد الخالق کے لوگوں نے ہمارے سردار سائیں پر جان لیوا حملہ کیا تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ سردار سائیں کو پہلے سے ہی معلوم ہو گیا تھا۔
اس وجہ سے بچت تو ہو گئی، ورنہ نہ جانے آج کیا ہوتا۔ اس کی بات پر ماہم کے پیر کچھ پل کے لیے تھمے تھے، وہ یہ نہیں بتا سکتی تھی اس حملے میں میں بھی ساتھ تھی۔ عبدالخالق کو اسی کے کھیل میں پھنسا دیا انہوں نے۔ حنا اپنے سردار سائیں کی اس ادا پر دل سے مسکرائی تھی۔ مطلب ماہم سکندر ٹھٹر کر رکی تھی، اس کے چہرے پر تجسس ابھر کر مدھم ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ سردار سائیں پر حملہ عبدالخالق کے کہنے پر اشرف نے کیا تھا۔ ہمارا علاقہ بارڈر کے قریب ہے، اس لیے یہاں بی ایس ایف کے جوانوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اشرف کو اور بھی کئی ان لیگل کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اور جان لیوا حملے کی منصوبہ بندی کے تحت آرمی جیل کی سلاخوں میں بند کیا گیا ہے۔ اسی شام میں پھر پنچایت ہوئی جس میں نوری کے حق میں فیصلہ ہوا تھا۔ اب نوری کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیل جانے سے پہلے سردار سائیں نے پوری پنچایت کے سامنے طلاق نامے پر سگنیچر کروا لیا تھا اسے۔ حنا اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے کالج کے گیٹ میں داخل ہو گئی تھی۔ ارے آپ رک کیوں گئیں؟ چلیں جلدی۔ وہ اسے پیچھے ساکت کھڑا دیکھ کر خود بھی رک گئی تھی۔ اگر تمہارے سردار سائیں پر حملہ نہیں ہوتا تو نوری کی رخصتی ہو جاتی۔ وہ حنا کے سامنے ایک اور سوال لیے کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ہمارے سردار سائیں اپنوں کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، جو ہمیں تکلیف دے اس کے جان لے بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے نرگو چاچا سے پنچایت میں کہا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ ہے، اور ہمارے سردار سائیں کے ساتھ ہونے کا مطلب ہمارے لیے کیا ہے یہ ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ اس کے سوال پر مسکراہٹ لیے اس کو یقین دلا رہی تھی کہ اس کے سردار سائیں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنی محبت، وہ بھی ایک انسان کو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کلاس روم کی طرف روانہ ہو گئی تھی، لیکن اس کی اس بڑبڑاہٹ میں چھپی محرومی کوئی نہیں جانتا تھا۔ گاؤں کے ایک کونے میں کھڑی لال سرخ پتھروں سے بنی یہ خوبصورت پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی۔ نوکروں کی پوری فوج تھی جو حویلی کے ہر حصے میں اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہے تھے۔ اس حویلی میں صرف 3 افراد رہتے تھے۔ یہ حویلی نہ جانے کتنے عرصے سے ناسوانی وجود سے انجان تھی۔ انیس جعفری جو حویلی میں نہیں بلکہ پورے علاقے کے آغا جان تھے، اور ان کے 2 پوتے سردار اون عباس جعفری، حمزہ عباس جعفری ہی ان کی پوری دنیا تھے۔ وہ صبح 8 بجے مردان خانے سے اٹھ کر حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تھا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے ایک روم میں داخل ہوا تھا۔ اس روم کا پورا لک ہی کسی شہزادے کے روم کی طرح سجا ہوا تھا۔ بہت کشادہ اور خوبصورت روم تھا۔ بیچوں بیچ ایک بیڈ پڑا ہوا تھا جس پر ایک چھوٹا سا وجود کمبل اوڑھے سویا پڑا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب پہنچ کر بیڈ پر ہی ایک طرف بیٹھا تھا اور مسکراتے ہوئے اس وجود کے چہرے سے کمفرٹیبل کو ہٹا رہا تھا۔ گڈو گڈو اٹھو یار، صبح ہو گئی۔ وہ اس کے پھولے پھولے نرم گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے اسے محبت سے چور لہجے میں اٹھا رہا تھا۔ وہ پھولے پھولے گالوں والا بے حد خوبصورت سا بچہ حمزہ عباس جعفری تھا۔ حمزہ بڑی شان سے اسی طرح سویا پڑا تھا، اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ بیٹا اٹھ جائیں، اسکول جانا ہے نا۔ اور لالا اپنے ہاتھوں سے اپنے گڈو کے لیے ناشتہ بنانے کو ریڈی ہے۔ وہ جانتا تھا حمزہ جاگ رہا ہے، جان کر پریشان کر رہا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں بکھیر دیا تھا۔ کیا ہے لالا، آپ بالوں کو بگاڑ کر مجھے گندا بچہ بنا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے میں اچھے سٹائل میں کتنا ہینڈسم لگتا ہوں۔ وہ اس کے بال بگاڑنے پر آنکھیں کھول کر لیٹے لیٹے ہی شروع ہو گیا تھا۔ میرے چھوٹے سے پاپڑ کے ٹکڑے، آپ ہینڈسم نہیں ہو، کیوٹ لگتے ہو، ہاں ہاں۔ وہ بے اختیار کہکا لگا گیا تھا۔ وہ صرف اپنے پاپڑ کے ٹکڑے کے ساتھ ہی اس طرح ہنستا تھا، ورنہ دنیا کے سامنے سنجیدگی کا البادہ اوڑھے ہی رکھتا تھا۔ وہ اپنے درد کو چھپانے میں ماہر تھا کیونکہ وہ سردار اون عباس جعفری تھا۔ اسے اس طرح کھل کر ہنستے دیکھ کر حمزہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ لالا، آپ ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہو۔ وہ محبت پاش نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے گالوں کو چٹ پٹ چوم لیا تھا۔ وہ اس کی اس ادا پر بے اختیار مسکرایا تھا اور پھر اس کی پیشانی کو چوم کر اسے زور سے خود میں بیچ لی گیا تھا۔ یہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے محبت ہے۔ 2-3 دن کلاس روم میں ماہم سکندر کو حمزہ عباس جعفری کی بدتمیزی دیکھتے گزر گئی تھی۔ اگلے دن حمزہ کو ماہم نے کلاس روم کے باہر نکال دیا تھا۔ حمزہ، آپ باہر تشریف لے جائیں، اور جب تک آپ کا دماغ درست نہیں ہو جاتا تب تک آپ میری کلاس اٹینڈ نہیں کریں گے۔ وہ سکون سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کلاس روم کے باہر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے چہرے کو جھکائے کھڑا تھا۔ شاید اس چھوٹے سے بچے کا ایگو ہرٹ ہوا تھا۔ ماہم کو اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور تھی۔ وہ جب کلاس سے نکل کر باہر آئی تو اس نے حنا کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ماہم، آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ ہنونگوں کی طرح منہ کھولے ماہم سکندر کی دیدہ دلیری پر غور و فکر کر رہی تھی۔ کیوں؟ وہ سردار کا بھائی ہے تو اسے کلاس سے باہر نہیں نکال سکتے؟ وہ سردار کے نام پر اپنے دانتوں کو کچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ حنا نے ماہم کو بہت سمجھایا، لیکن اس کی وہی مرغے کی ایک ٹانگ، یعنی سردار اون عباس جعفری سے چلیں جی یہ سب چھوڑیں اور بتائیں تیاری ہوئی بچوں کے ساتھ ٹور پر جانے کی؟ حنا، بات بدل گئی تھی۔ تیاری کیا کرنی ہے، بس ایک ہی دن کی تو بات ہے،
ان کے کالج سے چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک کے طالب علموں کو امرتسر شہر کے ٹور پر جانا تھا، جس کی مکمل تیاریاں پرنسپل نے ماہم سکندر کو دی تھیں۔ ابھی تو 2 دن ہیں، سب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اسے تسلی دے کر اپنی اگلی کلاس کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ جب سے آج اسکول سے آیا تھا، تب سے وہ صرف ان کا انتظار کر رہا تھا کب وہ آئے، وہ اپنی دکھ بھری داستان سنا کر اس شہری ٹیچر کو رفع دفع کرے۔ حمزہ منہ بگاڑے کافی غصے سے صوفے پر ٹانگ پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی آغا جان مردان خانے سے اٹھ کر اندر داخل ہوئے، جہاں پہلی نظر اپنے لاڈلے پر پڑی تھی، جو آج انہیں کچھ اداس لگ رہا تھا۔ کیا ہوا میرے لاڈلے کو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ آغا جان نے حمزہ کا سر سہلاتے ہوئے اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ کر پوچھ رہے تھے۔ آغا جان، آپ لالا کو بولیں کہ میری مس کو نکال دیں، کیونکہ آج انہوں نے حمزہ عباس جعفری کی انسلٹ کی ہے۔ انہوں نے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا تھا۔ حمزہ نے غصے سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کل بھیجتا ہوں ان کو۔ اتنی ہمت کس نے کی جو انیس جعفری کے لاڈلے کو نکالے؟ اس کی اداسی کی وجہ جان کر ان کا بھی پارا ہائی ہوا تھا۔ اچھا بتاؤ، ابھی تک آپ کا کوئی دوست بنایا نہیں؟ انہوں نے بات بدل دی تھی۔ حمزہ عباس جعفری کسی کو دوست نہیں بناتا۔ وہ اپنی گردن اکڑا کر فرضی کالر کھڑی کر گیا تھا۔ جو محرومی اس کے اندر تھی، وہ چھوٹا سا بچہ اسے چھپانے کی مکمل کوششوں میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے آج تک کسی کو بھی اپنا دوست نہیں بنایا تھا۔ بیٹا، دوستی اچھی ہوتی ہے، آپ کو بھی دوست ضرور بنانے چاہیے۔ وہ سمجھانے کے انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ آغا جان، کوئی میری دوستی کے لائق نہیں ہے، وہ بڑوں کے انداز میں تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنے خیالات سے روبرو کروا رہا تھا۔ پھر تو بہت دیر تک دادا پوتے میں دوستی پر بحث ہوتی رہی، لیکن حمزہ عباس جعفری کی وہی ایک رٹ پر وہ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ جاری ہے۔